حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب سید الایام جمعۃ المبارک کے دن شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج ہم بعد الانبیاء افضل البشر خلیفہ بلا فصل غار یار غار مزار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، محققین بیان فرماتے ہیں نبوت و رسالت کا باب جب بند ہوتا ہے اس کے بعد سارے انسانوں میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کے صحابہ میں سے اور سب نبیوں کی امتوں میں نہ کوئی ابو بکر جیسا تھا اور نہ میرے صحابہ اور میری امت میں ابو بکر جیسا ہے۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت سے عقیدت رکھتے ہیں اور حضور کی وجہ سے آقا کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ مجھے 25 سال ہو گئے، آپ نے ہمیشہ سنا اگر میں نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا تو بھرپور طریقے سے ان کی عظمت اور شان بیان کی۔ یہاں اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوتا ہے اور یہاں تاجدار کائنات کے صحابہ اکرام کا بھی ذکر ہوتا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہوتا ہے، تمام اولیاء و صالحین کا ذکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ کسی سے محبت کریں اور کسی سے بغض رکھیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے انہی کو مبارک، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کے بھی غلام ہیں اور حضور کی امت کے ہر ولی اور ہر فقیر کے بھی غلام ہیں۔ تو آج چونکہ ہم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کی ہی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ جو جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی ہیں وہ جو صاحبان تقوی ہیں۔ وہ جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار تجارت کا آپ کا مشغلہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے بھی تجارت کی اور آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تجارت تھا۔
آپ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے اور شام میں تھے آپ اور رات آپ سوئے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج بھی اور چاند بھی اتر کر آپ کی گود میں آ گئے ہیں۔ آپ نے ایسے ان کو سینے سے چمٹا لیا اور اوپر چادر لے کے چھپا لیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں شام میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے بحیرہ راہب، ان کا میں نے نام سنا تو میں ان کے پاس گیا۔ یہودیوں کے بڑے معتبر آدمی تھے، وہ بڑی معتبر شخصیت۔ ان کے پاس میں گیا اور ان کو اپنا جا کے خواب میں نے سنایا تو اس نے مجھ سے پوچھا من این انت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ سرکار نے فرمایا من مکہ تھا، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا من ایہا، آپ کس خاندان سے ہیں؟ آپ نے فرمایا من قریش، میں قریش کے خاندان سے ہوں۔ پھر اس نے اگلا سوال آپ سے کیا ایو شیء انت، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جناب نے فرمایا تاجر، میں تجارت کا کام کرتا ہوں، تاجر ہوں۔ اس نے آپ کا خواب سن لیا اور جو سوال کرنے تھے کر لیے تو اس نے جستہ کہا، اس نے کہا اے ابو بکر، اللہ پاک تیرے خواب کو اس طرح حقیقت بنا کر مشاہدہ میں لائے گا۔ اس نے کہا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو اللہ پاک مبعوث فرمائے گا، تم اس کی ظاہری حیات میں اس کے وزیر ہو گئے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہو گئے۔ یہ بحیرہ راہب نے کہا، اور میں یہاں پڑھ رہا تھا غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب ہے تکریم المؤمنین، اس میں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ میں نے اس کو پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بحیرہ راہب نے جب سارے سوال کر لیے تو اس نے کہا کہ تمہارے زمانے میں ایک مرد نکلے گا، ایک ہستی تشریف لائے گی جس کو محمد امین کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ قبیلہ بنو ہاشم سے ہوگا اور تو اس کا تابع ہوگا، اور سن وہ نبی آخر الزمان ہیں۔ بحیرہ راہب یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، تورات انجیل زبور ساری کتابوں کا بلا کا عالم تھا وہ۔ اس نے کہا کہ وہ یاد رکھ نبی آخر الزمان ہیں اور ان کی عظمت اور شان یہ ہے، خدا کی قسم اگر اللہ پاک ان کو پیدا نہ فرماتا اور ان کو تخلیق نہ فرماتا اور انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ اللہ پاک آسمان کو بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، نہ دن کو بناتا، نہ رات کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ دوزخ کو بناتا، حتیٰ کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے اور آدم تا عیسیٰ علیہ السلام نہ کوئی نبی ہوتا، نہ کوئی مرسل ہوتا، نہ کوئی فرشتہ مقرب ہوتا۔ اے شخص یاد رکھ وہ امام الانبیاء سید المرسلین ہیں۔ اور اس یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے کہا کہ ہماری کتاب تورات خدا کی قسم ان کی صفتوں اور نعتوں سے بھری پڑی ہے۔ اور اس نے کہا زبور کو پڑھ، انجیل کو پڑھ، تورات کو پڑھ، یہ ساری کتابیں اس کی نعتوں اور صفتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور میں بھی دل میں اسلام لا چکا ہوں اور ان کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن خوف نصارہ سے میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے کہا۔ اعلیٰ حضرت بھی تو یہی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح میں نے پڑھا
حضرت حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے یہ حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں قرات بن صائب وہ راوی ہیں اس بات کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے میمون بن مہران سے پوچھا، بڑی کمال بات ہے، توجہ سے سنیں، میں نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں اور افضل ہیں یا حضرت ابو بکر و عمر بہتر اور افضل ہیں؟ کہتے جب میں نے یہ سوال کیا تو خدا کی قسم حضرت میمون بن مہران پہ یوں لرزہ طاری ہوا کہ اس کی لاٹھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور پھر وہ سنبھلا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا خدا کی قسم میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا کہ کوئی ابو بکر و عمر سے کسی کو افضل سمجھے گا۔ نادان تجھے کیا خبر، ابو بکر و عمر تو اسلام کا سر ہے، اگر ساری نہ ہو تو بتا دھڑ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے۔ کہتے پھر میں نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ابو بکر صدیق اسلام لائے یا حضرت مولا علی لائے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کیا بات کرتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے تھے اور خواب دیکھا اور بحیرہ راہب کو یہ خواب سنایا اور اس نے تعبیر بتائی، خدا کی قسم صدیق اکبر تو تب سے مصطفیٰ پہ ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آپ کا جو نکاح ہوا، عقد ہوا، حضور کے اور خدیجۃ الکبریٰ کے درمیان پیامبر ادھر ادھر سے پیغام لانے والے بھی ابو بکر صدیق تھے، اور اے شخص یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ہمیشہ سے محققین اس کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا، بعض کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بعض کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بعض کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بعض کہتے ہیں زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بعض کہتے ہیں ام ایمن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اولیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تمام اعلام امت نے اس کو قبول کیا اور آگے روایت کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے، اور مستورات عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت مولا علی سرکار ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور لونڈیوں میں حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ تو دیکھیں سب کو اول بھی رکھا، ہاں جی سبحان اللہ، اور کسی کی عظمت اور شان کی تنقیص بھی نہیں کی۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عظمت اور شان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ جبرائیل نے آ کے کہا آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک حکم فرماتا ہے کہ محبوب ہر معاملے میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ پھر عزیزان محترم کمال بات میں نے پڑھی، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے فخاس نامی، فخاس ان کا نام تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے یہودیوں کے مدرسہ میں چلے گئے، آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر واز کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے میں خدا کی قسم اسلام سچا مذہب ہے اور تم اسلام قبول کر لو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق رسول ہیں، اور تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ جب آپ نے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا، جب آپ نے یہ فرمایا
تو وہ فخاس نامی یہودی کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں کہ اللہ کو قرض دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ ان کے گھر میں ہیں، ان کے مدرسے میں ہیں، مگر یہ آپ کی غیرت ایمانی تھی کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے منہ کے اوپر آپ نے زور سے تھپڑ مارا اور مار کے فرمایا اے یہودی، بھلے تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اگر تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو خدا کی قسم ابو بکر تیری گردن اڑا دیتا۔ تیری جرت میرے مولا کی شان میں ایسے گستاخی کرے۔ وہ پھر دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے شکایت کی کہ حضرت ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح بات ہوئی ساری سنائی تو وہ صاف انکاری ہو گیا، کہتا میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، کہ اللہ فقیر ہے کہ ہم سے وہ قرض حسنہ مانگتا ہے اور ہم غنی ہیں، تو جب وہ انکاری ہو گیا لوگوں، یہ ہے شان سیدنا ابو بکر صدیق کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے سنا کس نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ یعنی آپ کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا اور فرمایا محبوب یہ جھوٹ بولتا ہے، ابو بکر تو صدیق ہے، ابو بکر سچ کہتا ہے۔ کون؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن، اللہ پاک نے مجھے انا سید المرسلین، مجھے رسولوں کا سردار بنایا ہے، اور فرمایا ابو کی افضل الصدیقین، اور تیرے باپ کو اللہ نے صدیقوں کے سب سے افضل بنایا ہے، صدیقوں کا سردار بنایا ہے، وَأَنْتِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، اور تجھے مومنوں کی ماں بنایا ہے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام احد پہاڑ پہ تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین احد پہ پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اور سرکار نے قیامت کے دن احد پہاڑ جنت کے دروازے پر ہوگا۔ اور جب سرکار نے یہ فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، حضور احد پہ تشریف لائے، وہ خوشی میں جھومنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا، وجد ہو گیا اس کو کہ سرور دو جہاں تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے احد پہاڑ اسکن، ٹھہر جا، ہلنا، ٹھہر جا، دیکھ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، دیکھ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ محدثین بیان کرتے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سرکار کی صداقت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح عزیزان محترم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ جب غار ثور میں حضور تھے، ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا غار ثور کے اندر جاؤ۔ فرماتے میں تھوڑا آگے گیا حضور کے حکم پر، تو میں نے جا کے دیکھا وہاں پانی کا چشمہ جاری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے خدا کی قسم جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، میں نے پانی پیا۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر پانی پیا؟ جی آقا پیا ہے۔ میں جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ آقا نہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کے فرشتے کو فرمایا میرے یار ابو بکر کو پیاس لگی ہے، فی الفردوس الاعلیٰ کے چشموں کا پانی غار ثور میں پہنچا دیا جائے۔ اے ابو بکر یہ پانی تو نے جنت کے چشموں کا پیا ہے۔ اسی طرح کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ابو بکر یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے اوپر میرے اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ آپ گئے سنار کے پاس، زرگر کے پاس، فرمایا اس کے اوپر اللہ بھی لکھ دو اور محمد بھی لکھ دو۔ اپنے ماں میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ جہاں بھی اپنا ذکر کرے
اپنے محبوب کا ساتھ ذکر کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں بھی اپنا ذکر کرے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کرے، تو کہتے میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا نام لکھا جائے، آپ نے کہا اللہ کا بھی لکھ دو اور محمد کا بھی لکھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ انگوٹھی لے کے اور سرکار کو دی تو اس کے اوپر اللہ بھی لکھا ہوا تھا، محمد بھی لکھا ہوا تھا اور صدیق بھی لکھا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر میں نے تو صرف یہ کہا تھا اللہ کا نام لکھوانا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی لکھوا لایا۔ عرض کی آقا آپ کا لکھوایا ہے اپنا نہیں لکھوایا۔ یا رسول اللہ میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ میرے مولا کا نام ہو اور مولا کے محبوب کا نہ لکھا ہوا ہو۔ اسی وقت جبرائیل آ گئے، عرض کی آقا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لائے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آقا اللہ فرماتا ہے ابو بکر کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام ہو اور ساتھ اس کے محبوب کا نہ ہو۔ اے محبوب ہماری محبت نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کا نام ہو اور محبوب کے محبوب کا نام ہو۔ ابو بکر کا نام ہم نے لکھ دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کا عالم ہے۔ پھر عزیزان محترم غار ثور میں سے اب وقت نہیں نا، آقا علیہ السلام آپ کو پتہ ہے حضور کی خاطر آپ نے سارے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں دے دیے، اور ایک بچ گیا اس میں ایڑی رکھ لی، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مارتا رہا، یہ نوکری کی خدمت کی۔ صبح جب ہوئی تو آقا علیہ السلام نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پہ کپڑے ہی نہیں تھے، تو یہ دیکھ کے میرے آقا کا دل بھر آیا۔ دوستو جب تک بندہ اپنے محبوب سے جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے تب تک محبوب کی نگاہ التفات نصیب نہیں ہوتی، جان سے بڑھ کر محبت کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے عشق کیا۔ اب حضور کی بارگاہ سے کیا عنایت ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا لی عرض کی باری تعالیٰ میرے ابو بکر کی جان نثاریاں دیکھ، میرے ابو بکر کی قربانیاں دیکھ، میں ابو بکر سے خوش ہو گیا ہوں اور دعا کرتا ہوں مولا جنت میں جہاں مجھے رکھا جائے میرے ابو بکر کو میرے ساتھ رکھا جائے۔ پھر دوستو آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، صرف یہی نہیں آقا علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آقا علیہ السلام اگر سفر میں ہیں ابو بکر ساتھ ہیں، حضور حضر میں ہیں ابو بکر ساتھ ہیں، حضور غار ثور میں ہیں ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام مزار میں ہیں ابو بکر ساتھ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو قیامت کے دن ایک دن رسول علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اس طرح سرکار تشریف لائے کہ آقا علیہ السلام نے اس ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دونوں یاروں کے ہاتھ اس طرح پکڑ کے حضور مسجد میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا تو رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ واہ ابو بکر عمر تمہاری کیا شان ہے۔ جب رشک بھری نگاہوں سے دیکھا حضور دلوں کی حالت بھانپ گئے، مایا میرے صحابہ یہی ابو بکر عمر کو ایسے نہ دیکھو، خدا کی قسم جب قیامت کے دن سب سے پہلے میرا مزار پرانوار کھلے گا، میری تربت انور کھلے گی اور میں اپنی تربت پاک سے باہر تشریف لاؤں گا تو تب بھی یہی حال ہوگا، اس میں ابو بکر ہوگا، اس میں عمر ہوگا۔ یہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ کی شان ہے۔ اور یہی نہیں آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگو ابو بکر وہ ہے کہ میری اور ابو بکر کی روح بھی جنت میں ایک جگہ اکٹھی تھی۔ العالم ارواح میں ہماری ارواح بھی ایک ہی جگہ اکٹھی تھیں، اور پھر جس مقام سے میرا جسم بنانے کے لیے مٹی لی گئی گنبد خضرا سے، ماں وہیں سے ابو بکر کی مٹی لی گئی۔ آقا علیہ السلام نے خود حضرت ابو، اور پھر آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے کو آقا علیہ السلام کے مزار پر انوار پہ لے جانا، آقا علیہ السلام کے روضہ انور کے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا آقا آپ کا ابو بکر آیا ہے۔
سفروں حضروں کا ساتھی ابو بکر آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کا دروازہ خود بخود کھل جائے اور اندر سے اجازت مل جائے تو پھر حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر ایسا نہ ہو تو پھر بقیع میں دفن کر دینا۔ محدثین بیان کرتے ہیں، شارحین حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور جا کے اجازت مانگنا، تو ماتے ابو بکر صدیق نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، لوگوں میرے آقا آج بھی پہلے سے بھی اعلیٰ زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور دروازہ بھی کھلے گا اور اجازت بھی ملے گی۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو کبھی آپ نہ کہتے۔ اور پھر مولا علی سرکار فرماتے ہیں ہم لے گئے اور جا کر آپ کا جنازہ حضور کے روضہ پاک کے آگے رکھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آیا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم خود بخود آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا، جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اسی سواری پہ ابو بکر بھی میرے ساتھ سوار ہوگا، میں اور ابو بکر ایک ہی سواری پہ اکٹھے حضور نے فرمایا جنت میں داخل ہوں گے۔ اور کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی رسول، آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابی بکر صدیق صحابی رسول، آگے عبد الرحمن بن ابی بکر کا بیٹا صحابی رسول علیہ السلام کے ساتھ کسی اور کو یہ شرف نہیں ہے کہ اس طرح وہ خود بھی صحابی ہو، باپ بھی صحابی ہو، بیٹا بھی صحابی ہو، آگے پوتا بھی صحابی ہو۔ یہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ کا شرف ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگو میرے ابو بکر کی یہ شان ہے، جب قیامت کے دن ابو بکر آئے گا اللہ کے عرش سے آواز آئے گی آج ابو بکر تیرے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر نہیں جائے گا، اللہ فرمائے گا ابو بکر جنت ترس رہی ہے آپ کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے، آپ تشریف نہیں لاتے۔ آپ عرض کریں گے مولا جب تک مجھ سے محبت کرنے والوں کو ساتھ نہیں بھیجتا ابو بکر بھی نہیں جائے گا۔ حضور نے فرمایا پھر ابو بکر تو جائے گا ہی، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ عزیزان محترم کون؟ ابو بکر صدیق۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی نیکیوں کو جمع کیا جائے، ان کی عبادتوں کو جمع کیا جائے، اور ایک طرف میں مصطفیٰ کی تنہا عبادت کو رکھا جائے، میں سارے نبیوں کی عبادتیں جمع ہو کر میں مصطفیٰ کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی، میری نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی فرمایا لوگوں میرے ابو بکر کی یہ شان ہے، ایک پلڑے میں تنہا ابو بکر کی نیکیاں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کی سب امتوں کی نیکیاں رکھی جائیں، سب نبیوں کے صحابہ کی نیکیاں رکھی جائیں، حتیٰ کہ میں مصطفیٰ کی امت اور سب صحابہ کی نیکیاں رکھی جائیں، یہ سارے مل کر بھی ابو بکر کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک محققین نے مبالغہ بیان کیا، انہوں نے کہا ساری زندگی کی نہیں، جو غار ثور والی نیکی ہے ایک نیکی کے برابر ہی ساری امت کی نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک پلڑے میں میری ساری امت کے ایمان رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں تنہا میرے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے۔ میں ابو بکر کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، ساری امت کا ایمان، اس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، امت کے اولیاء ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، عابدین زاہدین ہیں۔ میرے آقا نے خود فرمایا ابو بکر کی یہ شان ہے کہ ساروں کے ایمان مل کر بھی ابو بکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 360 اوصاف ایسے ہیں، کتنے؟ 360 اوصاف ایسے ہیں
کہ اگر ان میں سے ایک وصف بھی کسی میں آ جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا وہ جو 360 اوصاف ہیں ان میں سے کوئی وصف میرے اندر بھی ہے؟ میں ابو بکر کیا بات کرتا ہے، خدا کی قسم وہ سارے کے سارے اوصاف تیری ذات کے اندر موجود ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا میں نے رکھا ہے۔ پھر فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ بھی کون شریک ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا میں شریک ہوا ہوں۔ پھر فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا میں نے کھلایا ہے۔ فرمایا آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا، آقا مریض کی بھی عیادت میں نے کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جو کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہے ابو بکر کا دیدار کرے، جس میں ایک دن میں یہ سارے وصف جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ دوستو وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدماتیں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں نے ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ دے دیا مگر ابو بکر کے احسان مجھ پر اتنے ہیں کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ محدثین نے بیان کیا اس سے مراد حضور کی ذات نہیں ہے، حضور کی ذات پر کسی کا احسان نہیں، اللہ کے دین کی خاطر ابو بکر صدیق نے جو نوکری کی، جو خدمت کی۔ آپ نے اسلام قبول جب کیا اس وقت آپ کے پاس 40,000 روپے تھے اور ہجرت سے پہلے 35,000 روپے ہجرت سے پہلے حضور کے مشن پہ آپ نے قربان کیے، اور جو 5,000 بچے وہ ہجرت کے راستے میں حضور پہ قربان کر دیے۔ حضور نے فرمایا ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ دے دیا مگر ابو بکر کے اتنے احسان ہے کہ بدلہ نہیں دے سکا۔ ابو بکر صدیق رو پڑے، عرض کی آقا یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، آپ یوں فرماتے ہیں، مگر نہ حقیقت تو یہ ہے آقا ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا سب اہل و عیال بھی آپ کا، مال و منال بھی آپ کا، یہ آپ کی محبت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی محبت میں زندہ رکھے، آپ کی محبت میں موت عطا فرمائے، قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔